اب آپ سوچئے، نیند قربان کرنا، قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاگ کر آپ ٹی وی دیکھیں، میچ دیکھیں، کھیل دیکھیں، موسیقی سنیں، گپیں لڑائیں. نہیں، کیا فرمایا؟ رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے کیسے؟ سجدے میں اور قیام میں. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں نماز میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. ایک رات میں. سیدنا غوث اعظم کے لیے آپ نے سنا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 15 سال مسلسل اس طرح گزارے کہ عشاء کے بعد ایک ٹانگ پر کھڑے ہوتے، ہک لگایا ہوا تھا، میخ لگائی ہوئی تھی دیوار میں، اس کو پکڑ کے ایک ٹانگ اٹھا لیتے، فجر سے پہلے اٹھائی ہوئی ٹانگ اس وقت زمین پر رکھتے جب پورا قرآن پڑھ لیتے. 15 سال. امام اعظم نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہماری طرح کہ ساری رات جاگے ہیں تو سارا دن سو رہے ہیں، نہیں. وہ دن بھر میں پڑھاتے بھی تھے، دوسرے کام بھی. نیند قربان کرتے تھے اللہ کے لیے، اور جب اللہ کے لیے قربان کی ہے تو وہ کام بھی وہی کرنے ہیں جو رب کی رضا کے لیے ہے. نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں. اب یہاں میں 2-3 باتیں آپ کو کر دوں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رات کی نماز بہت اعلیٰ ہے، بہت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح احادیث میں، مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عشاء آدھی رات کے بعد پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرماتے تھے، ان پر یہ فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے. ہم تو فرض نہیں پڑھتے، نفل کہاں سے. لیکن آدھی رات کو آپ عشاء پڑھیں اور سو جائیں. ہمارے ہاں 24 پہر، 24 گھنٹے پہر کہہ گیا، 24 گھنٹے 8 پہر. کتنے پہر ہیں؟ 3 گھنٹے کے قریب ایک پہر ہوتا ہے. یہ صبح ہے، یہ 2 پہر ہے، یہ 6 پہر ہے. ہم نے 3 گھنٹے کے حساب سے پہر بنا دیے. 8 پہرا، 8 پہر، یہ لفظ ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں. رات کے 3 پہر کر لو، عشاء پڑھ کے سو جاؤ. 2 پہر آرام کرو. تیسرے پہر کے شروع ہوتے ہی اٹھ جاؤ، تہجد ادا کرو. فجر تک نماز نوافل پڑھو، تلاوت کرو. فجر ہو جائے فجر پڑھو. پوری رات اس طرح گزارو گے تو جو سوئے ہو وہ بھی عبادت شمار ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی چہرے کا رنگ گورا ہو جائے، نور آ جائے، چمک آ جائے، چہرے میں کشش آ جائے. تہجد پڑھ کے دیکھ لو، چہرے پہ نورانیت آ جائے گی. ہم لوگ کریمے لگاتے ہیں، کریمے لگانے سے اگر گورے ہوتے تو سارے کالے گورے ہو جاتے. یہ کیمیکل ہوتے ہیں، آپ کی جلد کا ناس کر دیتے ہیں.
کیا خواتین کیا مرد سارے سوچتے ہیں شاید رنگ اس سے یوں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. چہرے میں کشش چاہیے، نور چاہیے تو تہجد پڑھو، درود پڑھو، پھر دیکھو کیسے نور آتا ہے. اللہ والوں کی خاصیت کہ وہ رات عبادت میں گزارتے ہیں. ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ رات کی نماز اعلیٰ ہے. دوسرا یہ کہ نماز میں سجدہ اور قیام اعلیٰ رکن ہے. وہ لوگ جو آج کرسیوں پہ نماز پڑھنے لگ گئے، ان کو دیکھ کر آپ لوگ شکر کیا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق ملی ہے. اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو تو وہ لوگ جو سجدہ نہیں کر پا رہے، شکر کرو کہ یا اللہ مجھے سجدہ کرنے کی سعادت حاصل ہے. اس ٹائم سے پہلے پہلے جتنے سجدے ہوں کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے کے قابل نہ رہیں. ایک شخص معذور ہے، مجبور ہے، وہ نہیں کر پا رہا، مگر جو تندرست ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ ایک استاد نے بچوں سے کہا یہ بتاؤ کہ نماز کس پر نہیں ہے؟ ایک بچے نے جواب دیا کافر پر نہیں ہے، مسلمان پر ہے نماز، کافر پر نہیں. اس نے کہا اور؟ دوسرے نے جواب دیا مردے پر نہیں ہے، زندہ پر ہے. اس نے کہا اور؟ تیسرے نے جواب دیا جو ہوش میں نہیں ہے، بے ہوش ہے، اس پر نہیں ہے، ہوش والے پر ہے. اس نے کہا اور؟ اگلے نے بھی اسی طرح کہہ دیا کہ پاگل جس شخص کے حواس ہی ٹھکانے نہیں ہیں اس پر نہیں ہے، جس کے حواس ٹھکانے پر ہیں اس پر ہے. اسی طرح وہ سوال کرتا رہا، مختلف بچے جواب دیتے رہے. اس نے کہا یہ بتاؤ اب تم میں سے کون ہے جو ان باتوں پر پورا اترتا ہے؟ کہا جی ہم میں سے کوئی بھی نہیں، ہم زندہ بھی ہیں، ہم ہوش والے بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم پاگل بھی نہیں ہیں. اس نے کہا پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر آواز نہیں آئی مجھے. آپ سے بھی سوال ہے نا، پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یا تو کہو کہ مسلمان نہیں، یا تو کہو کہ زندہ نہیں، یا کہو ہوش میں نہیں، یا یہ کہو کہ پاگل ہے. یہ جب باتیں نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ کس چیز نے مارا ہے ہم کو؟ ہم کبھی بھی اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کتنے غافل ہیں. اور رحمان کے بندوں کی نشانی تو یہ ہے دن تو دن وہ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ سجدے میں اور قیام میں ان کو اللہ کی یاد بھولتی نہیں، غافل ہوتے نہیں. اللہ والوں کا کہنا کہ سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ 1 منٹ میں دل کتنی بار دھڑکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جس کو معلوم ہو بتائے. 72 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ.
تو 1 منٹ میں اگر ہم 72 مرتبہ اللہ کہیں تو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 1 مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں، فرشتے بنتے ہیں، پھر وہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم غافل؟ کبھی ہوا منہ سے نکل گیا، ورنہ تکلیف میں آئے اللہ، وہاں بھی آئے اللہ کہنا ہے۔ آئے کا لفظ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کیوں کہتے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہوں گے یار کتنا اچھا تھا، اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ تکلیف میں کہیں رب کو یاد نہ کر لے، اللہ اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سننا چاہتا تھا۔ اور ہمیں توفیق ملی ہو اور ہم بھولے ہوئے ہوں تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو اللہ کے بندے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ تو جو رات کی نماز پڑھے، اٹھے نیند قربان کر کے، اس کا ثواب بہت زیادہ۔ میلاد شریف کے موقع پر آپ نے یہ حدیث شریف سنی ہوگی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ آئے تو یہ خود بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کے لوگ استقبال کو گئے نبی پاک کے۔ میں نے سوچا کہ نشانیاں تو میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں نبی آخر الزمان کی، آخری نبی کی نشانیاں۔ کس کی نشانیاں؟ پھر کہیے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ حضور آخری نبی ہے۔ تورات اور انجیل میں بھی ذکر تھا کہ حضور، پھر کہیے، یاد رکھنا اس بات کو۔ نشانیاں میں نے پڑھی ہوئی تھیں، میں نے کہا چلوں، اگر وہ نشانیاں نظر آ جائیں گی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ وہ کہتے ہیں شور تھا، میں گھر سے نکلا، بستی سے باہر گیا، ابھی بہت فاصلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، دور سے میری نظر پڑی سرکار کے چہرے پر، بے ساختہ، یہ فارسی کے الفاظ ہیں، بے ساختہ، بغیر بنائے، میرے منہ سے خود بخود یہ لفظ نکلے، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اتنا پیارا، اتنا اچھا چہرہ یہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے چہرہ دیکھ کے عاشق ہو گیا تھا، قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے تھے، آپ کے مبارک ہونٹوں سے موتی جھڑ رہے تھے، میں نے وہ کلام سنا۔ حضور فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، افشوا السلام، سلامتی پھیلاؤ۔ کیا پھیلاؤ؟ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلامتی پھیلاؤ۔ یہ کئی مرتبہ حدیث بیان کی ہے، اس کی شرح بیان کروں بہت ٹائم لگے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ پہلی بات سلامتی پھیلاؤ، دوسری بات اونچی، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی، اور جن سے پیٹ کا رشتہ ہے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی بجا لاؤ۔
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اس بات کے لیے یہ حدیث شریف پڑھی میں نے کہ یہ بھی آپ کو یہاں سے بھی سناؤں. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو. نماز جو رات کو نیند توڑ کے اٹھتا ہے نا نماز کے لیے، اس کو بہت ثواب ملتا ہے. سستی، سردی، موسم، بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کے باوجود اٹھتا ہے بندہ. کیا کرتا ہے؟ اٹھتا ہے. سردی کا موسم، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے. نیند توڑی ہے، وضو کیا، مصلی پہ آیا ہے رب کے لیے، پھر رب کی رحمت اس کی طرف تیزی سے آتی ہے. فرمایا تدخل الجنت بسلام. اس طرح سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں چہرہ دیکھ کے تو عاشق ہو ہی گیا تھا. یہ کلام سنا اتنا پیارا، میں نے کہا یہ واقعی سچے نبی ہیں. میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. یہ حضرت عبداللہ بن سلام. اتنی پیاری باتیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں، کتنی اچھی باتیں. رات کو جاگنا اللہ کے لیے. تو رحمان کے بندے ہیں جو رات گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں. ان کا سجدہ کرنا، قیام کرنا، یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. وہ غافل نہیں ہوتے. توجہ چاہوں گا. کس کس کی بات سناؤں آپ کو؟ اولیاء میں کتنی ہستیاں ہوئی جنہوں نے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا. عبادت کے حوالے سے، رب کے بندوں کی خدمت کے حوالے سے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، جن کو عباد اللہ کہا جائے، عباد الرحمن کہا جائے، ان کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو سارے ہی رب کے بندے ہیں، لیکن جن میں خوبی پائی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں ہے، کھانے کا وقت آتا تو کوئی گھر میں مہمان نہیں ہوتا، آپ باہر نکل کے ڈھونڈتے کوئی مل جائے اسے دسترخوان پر ساتھ بٹھاؤں. دسترخوان پر سب کہہ دیں. ہم ہوتی ہے کوشش کہ میرا کھانا الگ کوئی دیکھے نہیں. اگر 4 بوٹیاں ہیں تو 2 دوسرے کو چلی جائیں گی، مجھے پوری ملے. مہمان ڈھونڈتے ہیں کوئی مل جائے. بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا کتنا ثواب ہے ہمیں اندازہ نہیں. یہ رحمان کے بندے. یہ کسی کو ننگا نہیں کریں گے، بلکہ کوئی ننگا ہوگا اس کو کپڑے دیں گے. ہم تو مسجدوں میں آ کے نہیں چھوڑتے، لوگوں کی جوتیاں چوری کر لیتے ہیں. ہمیں مسجدوں کے گلاس زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں کہ کوئی لے نہ جائے. گلاس تو اپنی جگہ، لوٹے باندھنے پڑتے ہیں. صابن رکھ دے کوئی تو معلوم ہوا کہ جی دھویا ہی نہیں ہے، لپیٹ کے ساتھ لے گئے. یہ حال ہو گیا.
کہاں گئی مسلمانی؟ آج ہم سے وہ بہت سی خوبیاں رخصت، تو پھر کیا ہم واقعی رحمان کے بندے ہیں؟ رب کے لیے کرنا، نیکی کرنی ہے تو کس کے لیے؟ اونچی، کہ وہ راضی ہو جائے۔